السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقدر الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ ثولات الأضاليل بالقاف. أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اور ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن بندوں پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، انبیاء میں سے جو ذریت آدم میں ہیں اور جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، یا وہ ذریتیں جو ابراہیم اور اسرائیل کے سلسلے میں پھیلیں، یہ سب کے سب وہ بندے ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمان خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے۔ انبیاء کا شعار سجدہ، انبیاء کا طریقہ سجدہ، اولیاء کی زندگی سجدہ، محبت کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ، اور پھر اس تذکرے کے ساتھ کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے انبیاء میں سے، ان کا شعار ہی یہ ہے کہ جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تقاضائے رحمانیت سجدہ، یعنی جہاں یہ امر واضح ہو کہ وہ اپنے خانے کرم سے فرعون کو بھی سرفراز کرے اور موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی عطا کرے اور نمرود کو بھی، اسی کے خانے کرم پر دوست اور دشمن پرورش پائے، اور اسی کی رحمتوں سے موحد اور مشرک استفادہ کریں، تو وہ رحمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ
اے انسان اب تو سجدہ کر دے، اب تو سجدہ کر۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں میں مختصر سی توجہ کا طالب ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ سجدہ 64 مقام پر، 64 مقام پر لفظ سجدہ، اور اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہوئے جائیں مسلسل قرآن کی تلاوت کے دوران میں تو ایک مقام پہ آپ کو یہ ارشاد بھی ملے گا سورہ رعد میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اسی کو سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو بھی ہے، من ذوی العقول کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّلَالُهُمْ، اور ان کے اضلال، ان کے سائے، فقط یہی نہیں کہ جہاں آفتاب کسی چیز کو اپنے سامنے حائل دیکھ کر سایہ ڈال دے، نہیں، ان کے اثرات جہاں تک جائیں، ان کا نفوذ جہاں تک جائے، ان کا ذل بننے کی جو کوشش کرے، وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات میں ہر شے سجدہ کرتی ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض وظلالہم بالغدو والآصال، ان کے اضلال بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کے ذل بھی سجدہ کرتے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ رعد ہے، اور اس کے بعد ہی ارشاد ہوا سورہ نحل میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے ہے کہ اللہ کو ہر شے سجدہ کرتی ہے، جو بھی آسمانوں میں ہو، جو بھی زمینوں میں ہو، وہ ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے، غیر ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سجدے کا انکار کر دے۔ ایک ایک ذرہ سجدہ کر رہا ہے، ایک ایک ذرہ مقام تسبیح پر ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہی کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ما من شیء الا له لسان ملکوتی ناطق بالتسبیح، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی زبان ملکوتی نہ ہو جو اس سے تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تمجید الہی۔ ساری کائنات تسبیح کی منزل پر ہے، تقدیس کی منزل پر ہے، اور پھر تسبیح ہو، تقدیس کا کمال، انتہائے بندگی، انتہائے بندگی، کچھ منازل کے بعد پہلی منزل کہ جہاں توجہ ایک طرف ہو، رخ حیات ایک طرف ہو، لکل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات ہے، وہ اسی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، یہ قیام ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے توجہات کو اپنے خالق اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف مبذول کر رہا ہوں، معطوف کر رہا ہوں، اور یقیناً میرا قیام اسی کے لیے ہے۔ یہ ایک صورت بندگی ہے۔ اور پھر رکوع کہ جہاں یہ بھی پسند نہ ہوا کہ میں حالت قیام میں اپنے انا کو منواؤں، جو پڑا نہیں، یہ قیام بھی نہیں بلکہ رکوع چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری منزل، آخری منزل، انتہائی منزل عبادت کہ جہاں نہ قیام پسند ہے نہ رکوع پسند ہے، اب سجدہ چاہیے، اب سجدہ چاہیے، اب فنائے ذات چاہیے، اب ہم کو اپنی بقا نہیں، اب کسی اور کی بقا منظور ہے۔ سجدہ شرافت انسان، سجدہ کمال حیات انسان۔ ارے دل تڑپے تو سجدہ کرے، کوئی نعمت ملے تو سجدہ کرے، ذرا سی کوئی اچھی بات ہو جائے تو سجدہ کرے۔ یہ سجدے کی عادت انسان کو کامیاب و کامران بنائے گی۔ نہ گھبراؤ سجدے سے، نہ بھاگو سجدے سے، منہ نہ پھیرو سجدے سے۔ حریم تیرا
خود ہی غیر کی معاذ اللہ دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس طرح سے انسان اپنی ساری زندگی میں ان لمحات کی قدر کرے کہ جہاں دل تڑپ کے یہ چاہے کہ چلو سجدہ کرے، چلو سجدہ کرے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وقت سجدہ آئے، یہ ضروری نہیں کہ وقت عبادت رہے. بھئی ذرا سی نعمت ملی سجدہ، ذرا سی عطا نظر آئی سجدہ، ذرا سی خوشی معلوم ہوئی سجدہ نہیں، ذرا سا غم آ گیا سجدہ، ذرا سا اندوہ پیدا ہو گیا سجدہ. تو غم و غم میں اور خوشی اور مسرت میں سجدے کی عادت یہ انبیاء کا شعار ہے. مگر اس کے ساتھ قرآن نے کہا یوں سجدہ نہیں کرتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو رونا اور سجدے میں گرنا یہ انبیاء کا شعار. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. سورۃ الفرقان 25واں سورہ ہے قرآن کا. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. اور رحمان کے بندے زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب کوئی جاہل ان کو خطاب کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم اچھے رہو. یعنی ان کی باتوں میں یہ مٹھاس ہے. یہ رحمان کے بندے ہیں کہ جب ان کی راتیں آتی ہیں تو کبھی ان کو سجدوں میں دیکھو گے، کبھی ان کو حالت قیام میں دیکھو گے. رحمان کا بندہ ہی سجدہ کرتا ہے. وہ سجدہ کہ جہاں کبھی کبھی انسان انتہائی کفر کے باوجود، انتہائی انشقاق کے باوجود، انتہائی عدوان کے باوجود ایک منزل محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا، کوئی ہے میرا خالق. اور سجدہ بے اختیار، سجدہ بے اختیار. فرعون نے موسیٰ سے بحث کی وہ ما رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے بتلایا رب السماوات والارض ما بینہما ان کنتم موقنین. اپنے دربار والوں سے کہا کہ سنتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے اختیار موسیٰ نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین. وہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے. پہلے دربار کو کہا رہی یہ تو مجنون ہو گیا ہے، مگر موسیٰ رکتے نہیں ہے. کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین. وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے. اور اگر تم یقین لاؤ، اس نے کہا ہم تم کو سزا دیں گے. اور تجویز یہ قرار پائی کہ جادوگروں کو بلایا جائے، وہ اپنے سحر سے موسیٰ کو شکست دے دیں. جادوگر جمع ہوئے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ. موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. جیسے جیسے ان کے اسی اور ان کی رسیاں سانپ بنتی جا رہی تھی، موسیٰ کا عصا ان کو بلا کرتا جا رہا تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. پورے ساحر سجدے میں گر پورے ساحر سجدے میں گر گئے اور بے اختیار کہا آمنا برب العالمین. ہم نے عالمین کے رب پر اب ایمان لا لیا ہے. کون عالمین کا رب؟ نسبت بھی چاہیے تھی رب موسیٰ عالمین کا رب ہے تاکہ کوئی اور دھوکہ نہ کھائے. اضافتوں کو دیا، اضافت ہر دور میں لازم ہے. معلوم ہو کہ ربوبیت کی اضافت کس سے ہے. ان بندوں کا تذکرہ کیا رب موسیٰ و ہارون. ہم ایمان لائے.
فرعون نے بگڑ کے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ اچھا، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ سیدھا پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو چونکہ سجدہ کر چکے تھے، اب سجدے کی طاقت یہ ہے کہ بے اختیار کا لازم اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، اب ہم کو ڈر نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف آ چکے ہیں۔ سجدے کی طاقت ہے، جو پیشانی سجدے میں جھک پڑتی ہے وہ پھر غیر حق سے اور غیر معبود سے وہ پھر کسی منزل پر اپنی عاجزی یا اپنی تواضع کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس میں ایک ایسی قوت آتی ہے کہ جب فرعون کی ساری سزاؤں کے اعلان کے بعد بھی فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو منقلب ہو گئے، ہم تو منقلب ہو گئے، سجدہ بدل دیتا ہے ہستی کو، سجدہ بدل دیتا ہے فطرت کو، سجدہ منقلب کر دیتا ہے فطرت کو۔ سجدہ انبیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ اولیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ انہوں نے کیا جنہوں نے رحمان کو رحمان مانا، جنہوں نے رحمان کو رب العالمین مانا، اور اب اس منزل پر پیغمبر کو سورہ شعراء میں حکم ہے کہ وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو اپنے رب پر بھروسہ کر جو تجھ کو قیام کی حالت میں دیکھتا ہے اور اس وقت تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے امام فخر الدین رالی نے اس کی تفسیر کی، وہ تقلبک فی الساجدین، کہ جب تو ساجدین میں کروٹیں لے رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ آبائے پیغمبر ہیں، یہ اجداد پیغمبر ہیں جو سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، جو سب کے سب رحمان کو رحمان ماننے والے تھے، جو سب کے سب رب العالمین کو رب العالمین جاننے والے تھے۔ پیغمبر کے آباء و اجداد ساجدین میں تھے، ساجدین میں تھے، اور وہ جن کو پیغمبر نے ادب سکھلایا، ان کا عالم یہ ہے کہ قرآن نے جب ان کا قصیدہ شروع کیا تو آواز دی، ان سورہ توبہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے یہ کہہ کے کہ اب ابدی نعمتیں دیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ذلک هو البیع العظیم، فوز العظیم۔ بس سنو کہ تمہارے لیے یہ فوز عظیم ہے، اس سودے پر ناز کرو۔ یہ کون ہے؟ قتل ہونے والے، قتل کرنے والے، قتال کرنے والے، نفسوں کو بیچنے والے، یہ کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون، یہ توبہ کرنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حمد کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف الناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ معروف کا حکم دینے والے، یہ منکر سے روکنے والے، یہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان صاحبان ایمان کو خوشخبری دو تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی سجدے کی منزل تائبین کے بعد ہے، عابدین کے بعد ہے، حامدین کے بعد ہے، سائحین کے بعد ہے، راکعین کے بعد آخری منزل عمل ساجدون، سجدہ کرنے والے۔ سجدہ انتہائے بندگی، سجدہ خلاصہ بندگی، سجدہ انتہائے زندگی، اور سجدہ وہ کہ جہاں انسان
صحیح معنی میں اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنے رہنے کے مقامات میں ایک ایسی مخصوص جگہ بنا لیں گے جہاں ہر آن اور ہر لہجہ جب دل چاہے ایک سجدہ بے اختیار ہو جائے، دعا کی اور کچھ پڑھنے کی اور تسبیح کی اور تسبیح کو بتلانے کی چندہ ضرورت نہیں، سجدہ ہو، دل تڑپ جائے، مالک تیرا شکر ہے سجدے کا موقع ملا، مالک تیرا احسان ہے سجدے کا موقع ملا، سجدے کی حقیقت کو جانو، سجدے کو سمجھو، دل تڑپے، دل بے چین ہو، دل میں اضطرار کی کیفیت ہو اور انسان چاہے کہ بس یہ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے، یہ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے، ممکن ہے کہ دنیا اس کو دیوانہ پن پہلے سمجھے، پہلے دنیا اس کو دیوانہ پن سمجھے، یہ بار بار سجدہ کرتا ہے، مگر ان کو کیا معلوم کہ ساجدین کا سردار کون ہے، کیا معلوم کہ عابدین کا سردار کون ہے، ان کو کیا معلوم کہ سجدہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، مقام رکوع عظمت الہی کا تصور ہے، مقام سجود علو الہی کا تصور ہے، وہاں سبحان ربی العظیم کہہ کے آگے بڑھ گئے، یہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے سر رکھ دیا، یہ علو ہی علو ہے، مالک تیرے لیے علو ہے اور میری پستی کو تو جانتا ہے، اور اس طرح مقام تضرع میں جب کسی نے سجدہ کیا تو پھر اس کی حقیقت نہ پوچھو، اس کی حقیقت نہ پوچھو، آپ نے دیکھا پہلا جھگڑا تو اسی سجدے میں ہوا تھا نا، پہلا سجدہ تو اسی سجدے میں ہوا تھا، اور پھر رسول کو یہ کہنا پڑا، رسول کو ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور 30واں سورہ صاد کہ میں نہیں جانتا کہ ملأ اعلی میں کیا ہنگامہ تھا، ہاں مجھے وحی آئی اور وحی میں کہا گیا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں ایک بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی باز روح ڈال دوں اور اس کا تصفیہ کر لوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر، سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، آغاز حیات انسان کا جھگڑا ہے، سجدہ نہیں کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی، کس چیز نے منع کیا تجھ کو اس سجدے سے جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ تجھ کو ایک مان کر دوسرے کو کیسے سجدہ کروں، اس نے جواب یہ دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس طرح سے میں نے یہ جان کر کے میں اپنے آپ کو افضل جانتا ہوں، میں نے سجدہ نہیں کیا، آواز آئی فخرج منہا انک رجیم، جاؤ یہاں سے جاؤ، تم راندہ بارگاہ ہو، سجدے پہ جھگڑا تھا اور وہ سلسلہ بڑھتا چلا، آگے بڑھتا چلا، بتلانا یہ تھا کہ ایک منزل احترام ہے جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کسی کے احترام کو ظاہر کریں، جس کسی کے احترام کو ظاہر کریں، دنیا کی پریشانیوں کو وہاں خم کر دیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا سجدے کا، کسی اور نے نہیں دیا تھا، ہم چاہتے تھے سجدہ، تو اس طرح سے یہ روز اول سے یہ جھگڑا چلا، اور پھر ایک ایک نبی کا یہ شعار بن گیا کہ ہم سجدے سے کبھی روح تابی نہیں کریں گے، کبھی سر تابی نہیں کریں گے، کبھی نہیں ہٹیں گے۔ سجدہ کرنے والوں کو ہم نے دیکھا اور سجدہ کرنے والی کیفیتوں سے ہم دو چار ہوئے، بہرحال اس منزل پر ہم پہنچے کہ جہاں اقبال کہتے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ،
ان کے از خونش بروید لا الہ، وہ جو پیٹ کے نیچے لا الہ کہے، اور وہ کہ جس کے خون میں سے لا الہ نمو پائے، لا الہ کا نمو اس خون سے ہو۔ اور اس کے بعد جہاں کہا کہ ان کے بخشت بے یقین را یقین، ان کے بخشت بے یقین را یقین، ان کے لرزت السجود او زمین، وہ بے یقینوں کو یقین دینے والا ہے، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی، ان کے لرزت السجود او زمین، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی۔ میر تقی میر دفتر چہارم عجیب شان سے گفتگو کی، کہا کہ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرا۔ شیخ پڑے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ بے یقینا راو یقین، ان کے بخشد بے یقینا راو یقین، ان کے لرزت السجود او زمین، جس کے سجدے سے زمین کانپ اٹھتی ہے۔ تو یہ ہے وہ سجدے کا مقام جہاں صحیح معنی میں بندگی کا ادب سکھلایا گیا، جہاں یہ بتلایا گیا کہ راز عبادت کیا ہے۔ بہرحال اگر ذہنوں میں رہے، اگر سلام کی حفاظت کی جائے تو طرف کر ایک سجدہ، حالت استقرار میں ایک سجدہ، پہلی آسمانی وحی، پہلی آسمانی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت سجدے کی آیت سجدہ واجب، جہاں کہا گیا کہ یہ انسان باغی ہو گیا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو بغاوت کرتا ہے۔ کہہ دو اے حبیب کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کی جھوٹی پیشانی کو پکڑ کے ہم کھینچیں گے۔ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، وہ اپنے دوستوں کو پکارے، ہم جہنم کے شعلوں کو آواز دیں گے۔ کلا خبردار لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ آخر کے دو لفظ ہیں، اگر پڑھتا ہوں تو سجدہ واجب ہے، اس لیے ترجمہ کرتا ہوں، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا مجھ سے مل جانا۔ اللہ لا تطعہ، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ پیغمبر کو پہلی وحی میں یہ نسخہ بتلایا گیا، اور حسین نے ایک سیکنڈری میں آخری خاص میں اس پر عمل کیا کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ تقرب کے لیے سجدہ، کلا لا تطعہ، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اب دو ہی لفظ ہیں وہاں، سجدہ کرو اور قرب پالو، سجدہ کرو اور قرب پالو۔ تو اس شان سے کوئی ہے سجدہ کرنے والا؟ اس شان سے ہے کوئی سجدہ کرنے والا کہ جہاں کائنات لرز جائے؟ سجدے کے لیے کائنات لرز جائے، سجدے کی تیاری کے لیے، سجدے کی تیاری کے لیے قیام ختم ہوا، رکوع ختم ہوا، نہیں سجدے کی تیاری کے لیے کائنات کو چھوڑنا ہے۔ کیا بیٹا نہیں، بھائی نہیں، بھتیجے نہیں، بھانجے نہیں، اب گھر نہیں، اہل حرم نہیں، بہنیں نہیں، اب میں اور میرا معبود نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ یہ تھی سجدے کی منزل، یہ ہے سجدے کا مقام۔ کس شان سے سجدہ حسین کو منظور ہے، کس شان سے سجدہ میرے آقا و مولا کو منظور ہے۔ پیغمبر کا نواسا ہے، اس نے اپنے نانا کو بھی سجدے میں دیکھا، بہت نزدیک سے دیکھا، کاندھے پر
پر سوار ہو کے سجدوں کو دیکھا. اسی حسین کو معلوم ہے سجدے کا اخلاص کیا ہے, اخلاص بندگی کیا ہے. اس سجدے کی تیاری میں سب کو چھوڑ کے چلے. آواز دی کہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی السلام. ان سب کو حسین کا سلام آخر پہنچے. عابد بیمار کو خدا حافظ کہا بہن سے. عابد بیمار کے لیے کچھ باتیں کی, وصیتیں کی, باہر آئے, سواری کو طلب کیا, چاہا کہ سوار ہو جائیں. بیٹی نے دامن کہاں کا ارادہ ہے, بی بی نہ روکو, بی بی یہ وقت فریضے کے ادا کرنے کا ہے, یہ وقت وعدہ سفلی کے ادا کرنے کا ہے. بی بی اس وقت نہ روکو. تو بچی نے کہا جائیں, آپ شوق سے جائیں. میر انیس نے کہا بے اختیار کہ ایسے موقع پر بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا, بو نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی. میں رات کو مقتل میں نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پر کھلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی حضرت. کہنے کا بس ضد نہ کرو, صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے. بیوی اصغر میرے ساتھ آج میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. بیوی اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نہ دیا چاہے اقرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس سب شب کو تڑپ کر. یہ دل افزار کیسی ہیں یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں پیسے. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے, بہلا لیا. اماں نے اگر چونک کے روئے, شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے. یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے, جیتے رہے فرزند کہ سب لگتے جگر ہے. میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر, میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پتر ہے. شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. کہنے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. پوجے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں, محبوب الہی کے نوازتے ہیں سکینہ. ہم بھی کا کئی روز بیوی کو رخصت کیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, مقتل میں آئے. ہائے وہ 10ویں محرم کی عصر, وہ نماز الظہر کا وقت ختم ہو چکا, عصر کی تیاری ہے. حسین سجدہ آخر کے لیے بیٹھے. آئے کچھ دیر تک تو حملہ کیا, خوب لڑے. فاتح خیبر کا لال تھا کیسے ملا, مگر ایک مرتبہ اللہ سے پسر نظر آئی تو صرف اتنا کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے, تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے, پدر کی جان. اس کے بعد تلوار کو روک لیا. زخمی ہوتے چلے زلجنا کی گردن میں ہاتھ ڈال اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا. اس وقت کون حق کا رفاقت کرے ادا, ہے یہ گہرے زخم, یہ عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم. جاگ پر زینب نکل, حسین پر اپنا
کربلا کے میدان میں کون بین کرے، کون فریاد کرے؟ محمد کی بیٹی تھی تو چیختی ہوئی پھر رہی تھی، جو آواز دے رہی تھی کبھی بیٹی کو کہ زینب نکل، اور کبھی کہہ رہی تھی اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ۔ چوتھا مصرع انیس نے کیا دیا آپ کو معلوم ہے؟ اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر بے وفا اے نہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ بات کہی ہے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ حسین ابن علی پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے تو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، اور ایسے میں حسین ابن علی زمین پر آئے اور آتے ہی وعدہ طفلی یاد آیا۔ انبیاء کی سیرت تھی، وہ وارث آدم تھے، وہ وارث نوح تھے، وہ وارث موسیٰ تھے، وہ وارث عیسیٰ تھے، وہ وارث ابراہیم تھے، وہ وارث محمد تھے۔ گرتے ہی سجدہ کیا، یہ سجدہ ہے جس کا اقبال نے بھی ذکر کیا، یہ سجدہ ہے جس کا سارے شعراء نے ذکر کیا، یہ سجدہ ہے کہ وہ جلتی رہتی پر پیشانی کو رکھ کے آواز دی کہ رضن بقضاء رضن بقضائک وتسلیما لامرک، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، وہ صبرن علی بلائک، اور تیرے امتحان میں صابر ہوں۔ لا معبود سوا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے۔ اور آخر میں سجدے میں ایک دعا کی، عجیب دعا تھی، اور ایک ذرا سا ٹکڑا، الہی قد وفیت پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ سجدہ ختم ہوا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا۔ کربلا کے میدان میں شام ہوئی، ہائے شام غریبا، ایسے موقع پر بہن بھی آئی، بھائی کو سلام کیا، رخصت ہو گئی، مگر سکینہ کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی طوفان کی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا، جب خیمے جل چکے اور جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا جمع کر کے، تو دیکھا سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں میں ڈھونڈتی چلی، عابد بیمار سے پوچھا، ام کلثوم سے پوچھا، ایک ایک بی بی سے پوچھا، میری بچی تو نہیں ہے، میری بچی تو نہیں ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، سب چپ ہو گئے۔ ہر طرف آواز دی، ہر طرف آواز دی، ہر طرف ڈھونڈتے ہوئے پھری، مگر جب کہیں سے کچھ جواب نہ آیا تو دریا کی طرف گئی، آواز دی، ابا ابا، کوئی جواب نہیں آیا۔ جلدی جلدی سودال قتل گاہ میں آئی، آواز دی، بھائی کیا سکینہ آئی ہے؟ آواز آئی، زینب آہستہ بولا، سکینہ سینے
سکینہ کی نیند سینے قائل پر زینب نے جا کے بی بی سکینہ کا بازو تھاما. اٹھو سکینہ اٹھو, اس طرح سے کوئی راتوں کو گھر چھوڑ کے نہیں سوتا. تو کہنے لگی گھبرا کے پھپھی اماں میرے بابا بھی تو سو رہے ہیں.